بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک بندہ بڑا مالدار تھا۔ اس نے بہت مال جمع کیا تھا اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں چھوڑی جو اپنے یہاں منگائی نہ ہو۔ اس نے ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے تھے اور مکان کی تیاری کے بعد بہت بڑی دعوت کی جس میں سب اپنے عزیز و دوست کو جمع کیا اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، ہر چیز کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے، کئی سال تک تو خریدنا نہیں پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور اس دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کر دیا تو تخت تک آواز آ پہنچی۔ غلام دوڑتے ہوئے باہر آئے اور ان سے جا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا، اپنے سردار کو میرے پاس بھیجو۔ غلاموں نے کہا، ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے۔ اس نے کہا، وہ ضرور آئیں گے، تم جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے، سارا قصہ اسے سنایا۔ اس نے کہا، تم نے اس کو یہ کہنے کا مزہ نہیں چکھایا۔ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زور سے دروازے کو پیٹا، جس پر دربان دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے۔ تو اس فقیر نے کہا، اپنے آقا سے کہو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور اپنے آقا کو جا کر بتایا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے اور وہ بہت عاجزی سے کہنے لگا، اسے یہ کہہ دو کہ میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں وہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں تیری روح قبضے کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سارا مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے میرے اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو گویا ہی عطا کی۔ اس نے کہا کہ مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری وجہ سے ہی تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ اس کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری وجہ سے ہی تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقعوں پر خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے مواقع پر خرچ کرتا تو میں تیرے کام ضرور آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔